أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کی محفل ہے، آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا مولا نہ ملے گا۔ تاریخ ڈھونڈے اگر ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کا جم غفیر بھی میرے سر کے تاج ہیں، جلوہ گر ہیں۔ قبلہ عمر شفیق صاحب کی محبتیں بھی سارا سال ہی رہتی ہیں، اور قبلہ ابراہیم صاحب کی محبتیں وہ تو ہیں ہی، تمام علماء پر لامحدود ہیں۔ میں نے آپ میں سے کسی کا نام نہیں لیا، قبلہ شاہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، باقی علماء جلوہ گر ہیں۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جس لجپال نبی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ نبی ہم سب کے نام بھی جانتے ہیں، محبتوں کے اوقات بھی جانتے ہیں۔ صاحب قبلہ زمان صاحب نے جس طرف رخ موڑا ہے، ٹائم بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک دو باتیں یہی کر کے ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب حقیقت یہی ہے، میلاد منانا اصل توحید کی علامت ہے۔ اگر صحیح اس کی گہرائی میں جائیں تو میلاد منانا یہی ثابت کرتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں، اس لیے کہ جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں، جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ میلاد منا کر ہم یہی کہتے ہیں حضور اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کی شریک نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بات کرتا ہوں قبلہ جلالی صاحب، آپ نے جلالی خطاب بھی سن لیا ہے اور قبلہ کا جمالی خطاب بھی مجھے آخر میں جو دیا گیا ہے، میں درمیان لا الہ اولائے ولا الہ اولائے۔ لیکن سنیں، آپ کی توجہ، اگر آپ ایسے بیٹھیں گے مجھے الحمدللہ 3 گھنٹے بھی بیان کرنا آتا ہے، بیٹھے رہیں گے۔ لیکن سنیں کہ آج کہتے ہیں میلاد مناتے ہو، ہم کہتے ہیں جی مناتے ہیں، کہتے ہیں میلاد مناتے ہو، اس میں آپ اللہ کا شریک بنا دیتے ہو، میلاد منا کے اللہ کا شریک بنا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں ظالم، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہم شریک نہیں مانتے، ہم شریک نہیں مانتے، اس لیے کہ شریک ماننے میں بھی حضور کی شان میں کمی آتی ہے۔ کیوں؟ قبلہ عمر شفیق صاحب کا ایک پلاٹ ہو، اس میں 2 شریک ہوں، کیا ہوگا؟ آدھے کا دوسرا مالک ہے، آدھے کا وہ مالک ہے، شریک میں پارٹنرشپ آتی ہے۔ ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، ہم حبیب مانتے ہیں کیونکہ حبیب پوری کائنات کا مالک ہوتا ہے۔ اتھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑھا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے اہو شیر ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ صاحب ہم تو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا صحابہ نے منایا ہے۔ بس آخری بات، مجھے آپ کے ٹائم کا خیال ہے، کیا صحابہ نے منایا ہے؟ کیا فلاں ابو بکر صدیق نے، عمر عثمان علی نے منایا ہے؟
کیا اس طرح لائٹیں؟ میرے استاد گرامی رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے جب کوئی کہے نا کہ ابو بکر نے منایا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں، لائٹیں لگائی ہیں، ان کو ایک بات لازمی کہنا، یا تو حدیث پہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا تھا نا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، کیا اس وقت جھنڈیاں ابو بکر صدیق گھر چھپا کے آئے تھے؟ کیا وہ گھر میں رکھ کے آئے تھے؟ جو سارا سامان حضور کی خدمت میں قربان کر سکتے ہیں، اگر اس وقت جھنڈیوں کا دور ہوتا کیا صدیق نہ لگاتے؟ کیا وہ نہ لگاتے؟ آج کہتے ہیں کیا انہوں نے منایا؟ میں کہتا ہوں ظالم تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس طرح صحابہ نے میلاد منایا تو اور میں منا ہی نہیں سکتے، تو اور میں منا ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے، سیاہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، کتب سیر کے اندر بھی موجود ہے، میرے حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے۔ پرانے لوگ بیٹھے حکماء کے پاس جب جاتے تھے نا قبلہ پیچھے، اس وقت تشخیص کرنے کے لیے تو وہ اس اعضاء سے خون نکالتے تھے، اس کو کہتے ہیں پچھنے لگوانا۔ حضور نے پچھنے لگوائے، ایک پیالے میں خون نکلا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو، دو صحابی کی مرویات ہیں، میں طلحہ بن زبیر کی پڑھ رہا ہوں، حضور نے دیا، فرمایا جاؤ طلحہ اس کو دفن کر کے آؤ۔ اب یہ ہے، میں بتاتا ہوں اس طرح ہم منا ہی نہیں سکتے۔ حضرت طلحہ نے وہ پیالہ خون کا لیا، باہر گئے، میدان آیا، دیکھتے ہیں کہاں دفن کروں، ایک طرف خون رسول کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف زمین کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں اس جگہ پہ دفن کروں، اگر کسی کا پیر آ گیا کچھ عمل باقی نہیں بچے گا، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے صحابی نے پیالے کو منہ سے لگایا، خون رسول پی گئے، خون رسول پی گئے۔ اب میں بتاتا ہوں یہ ہے حضور علیہ السلام کا میلاد، اس طریقے سے منا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پہ جلالی سے حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ 4 مقامات پہ اللہ نے خون کو حرام کیا ہے، اور یہ مطلق حکم ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، اپنی اطلاق پہ جاری رہتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ خون رسول کا اور حکم ہے، فلاں کا اور حکم ہے، مطلق اللہ نے خون کو حرام کیا۔ کیا صحابی قرآن نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابی قرآن نہیں جانتے تھے؟ ان سے بڑھ کر کون جانتا تھا جو والضحیٰ کے الفاظ بھی سنتے تھے، آنکھوں سے والضحیٰ کا چہرہ بھی دیکھتے تھے؟ ان سے بڑھ کر کون دین جانتا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ منہ لگایا، پی گئے۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ہے، وہ گزرے، میرے حضور نے فرمایا حل دفنت لہو، کیا اس کو دفن کر آئے ہو؟ سلمان فارسی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ دفن کی بات کرتے ہیں، میں تو آنکھوں سے منظر اور دیکھ آیا ہوں۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کیا دیکھ آئے؟ میں تو دیکھ آیا ہوں کہ طلحہ نے منہ سے لگا کے خون پی گئے ہیں، پی لیا ہے۔ اب میرے حضور نے جب یہ سنا، قرآن کے سب سے بڑے محافظ میرے مصطفیٰ ہیں، حضور سے بڑھ کر کون قرآن کی حفاظت کرتے ہیں؟ آ گئے سامنے، میرے مصطفیٰ کریم کہہ دیتے طلحہ کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی؟ کیا قرآن نہیں جانتے تھے؟ خون اللہ نے حرام کیا ہے، آپ نے کیسے پی لیا ہے؟ مصطفیٰ نے منع نہیں کیا، صحابہ کو پتا چلا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، سوال نہیں اٹھایا۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ طلحہ خون پی گئے ہو؟ جیا یا رسول اللہ پی گیا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جا، جہنم کی آگ تجھ پہ حرام ہو گئی ہے۔ میں جہنم کی آگ تجھ پہ حرام ہو گئی۔ آگے حاکم نے مستدرک میں اور بھی لوگوں نے لکھا ہے قبلہ جو حضور کا خون پیا تھا نا، وہ جب طلحہ بن زبیر چلے گئے، جو قبر میں بھی جاتا تھا نا، قبر کے اوپر، قبر سے بھی خون رسول کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ پھر یہاں تک بھی نہیں، محدثین نے آگے بھی لکھا ہے خون رسول کی خوشبو آپ کی 10 نسلوں سے بھی آتی رہتی تھی۔ صاحب انہوں نے قرآن کے الٹ کیے ہیں، قرآن کی مخالفت میں قدم اٹھائے ہیں۔ اب
ابو بکر صدیق نے صاحب بات آخری ہے قبلہ جلالی صاحب وہ جب غار میں گئے تھے پتہ بھی تھا پرانی غار ہے ایک سوراخ بچا تھا کپڑا نہیں تھا آپ نے ادھر پاؤں رکھ دیا تھا کیا یہ خودکشی کے معاملے میں نہیں ہے کیا اس کے مترادف نہیں ہے لیکن محبت کے ضابطے اور ہوتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق اللہ جل جلال دل تو تھا باتیں اور کرتے تاکہ یہ محفل کیونکہ حضور کا محفل مجمع کی محتاج بھی نہیں ہے میرے حضور کے ذکر سننے کے لیے وہ امام المہدی الفاسی فرماتے ہیں حضور کا ذکر سن کے جو خوش نہ ہونا اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا میرے حضور کا ذکر ربیع الاول سے پہلے بھی تھا ربیع الاول کے بعد میں بھی رہے گا لیکن جب یہ دن آتے ہیں میرے حضور کے ذکر میں جوانی آ جاتی ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے